جناب میں سب سے پہلا کوشچن میرا یہ ہوگا کہ آپ کا نام اور آپ کی کمپنی کا نام میں پوچھنا چاہوں گا۔ وعلیکم السلام امجد صاحب، سب سے پہلے بہت شکریہ آپ میرے آفس میں آئے۔ میرا پورا نام کامران سید عزیز ہے اور میری کمپنی کا نام ابراہیم کنسٹرکشن اینڈ انجینئرنگ ہے۔ ماشاءاللہ آپ کی کمپنی کراچی اور بلکہ پاکستان کی ایک بڑی کمپنیوں میں شمار ہوتی ہے، تو آپ کی کامیابی میں آپ کے والدین کا کیا کردار رہا؟ ایکچولی میں الحمدللہ جو کچھ بھی جس لیول پر میں کام کر رہا ہوں اور جو کچھ میں نے اپنی زندگی میں گین کیا ہے، اس میں 100% میرے پیرنٹس کا ہی سارا کردار رہا ہے۔ اور میرے فادر میرے مدر، اللہ تعالیٰ دونوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کریں۔ بہت ڈیڈیکیٹڈ ہارڈ ورک لوگ تھے وہ، اور بہت آنیسٹ لوگ تھے۔ تو میں اپنی لائف میں ان کا ہارڈ ورک اور ان کی آنیسٹی کیری کر رہا ہوں۔ آپ اپنی تعلیم کے بارے میں بتائیں گے؟ امجد صاحب، تعلیم میں نے اسکولنگ لوکل اسکول کراچی کے اندر ہی میں نے پڑھا، اور پرائمری یہیں میں نے کیا۔ اس کے بعد کیڈٹ کالج پٹارو کے اندر جو ہے میں نے کلاس 8 سے 2nd ایئر تک پڑھا۔ دین میں نے انجینئرنگ کیا پاکستان نیول انجینئرنگ کالج نس سے، اور اس کے بعد پھر میں پروفیشنل فیلڈ میں آ گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے میں نے پہلا اپنا جاب جو ہے وہ ایک کنسلٹنٹ کمپنی کے ساتھ کیا، اور کنسلٹنسی میں تقریباً 2 سال میں نے جاب کی۔ آپ ان کا نام بتانا چاہیں گے؟ SIR نام تھا کمپنی کا، اور کافی رینونڈ کمپنی ہے، کافی اس نے پاکستان میں کافی بڑے میگا پروجیکٹس بھی کیے ہیں۔ اور دین آئی جوائنڈ سرف ایکسل، میں فتح علی کیمیکلز میں جاب کی میں نے تقریباً 10 سال۔ کنسلٹنٹ کے پاس جو ہے آپ نے کون کون سے جاب وہاں پہ کون سے پروجیکٹ پہ کام کیا؟ کراچی یونیورسٹی کے ملٹیپل پروجیکٹس ہم نے کیے تھے ریلیٹڈ ٹو HVAC ایئر کنڈیشننگ سے۔ اس میں عمیر بادشاہ انسٹیٹیوٹ ہے، ڈاکٹر پنجوانی سینٹر ہے، عسکری پارک ہے۔ تو یہ ملٹیپل پروجیکٹس میں نے ان 2 سال کے کیریئر میں کیے۔ دین ایک فتح علی کیمیکلز ہے، بیسیکلی یہ یونیلیور کے لیے سرف ایکسل بناتے ہیں۔ وہاں پہ میں نے 9-10 سال کے قریب میں نے کام کیا، اور میرا جو کیریئر جو پرسنل گروتھ ہے پروفیشنل، وہ بہت بڑا کردار ہے اس کمپنی کا۔ اس کے بعد پھر میں نے ایک ملٹی نیشنل کمپنی جوائن کی، ٹرکش کمپنی تھی۔ دین میرا لاسٹ اسائنمنٹ تھا انگلش بسکٹ کے ساتھ، جو پاکستان کی نمبر 1 FMCG ہے، تو لاسٹ اسائنمنٹ میرا وہاں تھا۔ اس کے بعد پھر میں اپنا بزنس اپنے ایک پارٹنر کے ساتھ مل کے میں نے اسٹارٹ لیا۔ آپ نے کس سن میں اپنی کمپنی فارم کی اور پہلا پروجیکٹ؟ 2016 کے اندر ہم نے جو ہے آفیشیلی یہ کمپنی اسٹارٹ کی، اور جو پہلا پروجیکٹ ہمیں اتفاق سے US ایمبیسی کے ساتھ موقع ملا کام کرنے کا۔ US ایمبیسی کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے INL، انٹرنیشنل ایجنسی فار نارکوٹکس اینڈ لا انفورسمنٹ افیئرس۔ ان کا ایک پروجیکٹ تھا، یہ بیسیکلی اسلام آباد پولیس کے لیے ایک ٹریننگ سینٹر بنا رہے تھے، تو وہ ہمیں پہلا موقع ملا وہاں کام کرنے کا۔ ان کے کون کون سے اور پروجیکٹ پہ کام کیا آپ نے؟ ان کے ملٹیپل پروجیکٹس ہیں، جو ایکچولی INL از پرووائڈنگ فائنینشیل اسسٹنس ٹو سول آرم فورسز، لائک فرنٹیئر کور ہو گئی، پولیس ہو گئی، رینجرز ہو گئی۔ تو فرنٹیئر کور جو ہے پشاور، جو آپ کا KP کے نارتھ ہے، اسی طرح ساؤتھ زون کے اندر بلوچستان کے اندر ہے، ان کے ہم نے ملٹیپل پروجیکٹس ان کے ہم نے کیے۔ کیا آپ نے US ایڈ میں بھی کام کیا؟ ایکچولی US ایڈ میں کام نہیں کیا ہم نے، US ایمبیسی کے اندر ہم نے کام کیا۔ اچھا جی جی۔ ان کی بیسیکلی پروکیورمنٹ، ان کا پروکیورمنٹ ڈپارٹمنٹ جرمنی کے اندر ہے، فرینکفرٹ کے اندر۔ تو ساری ٹینڈرنگ اگر آپ وہاں پہ رجسٹر کر لیں اپنے آپ کو، اور کوئی ایک پروجیکٹ ان کے ساتھ کریں، تو وہ جو بھی کیوریز ہوتی ہیں، جو بھی ٹینڈرنگ ہوتی ہے، وہ آٹو پہ جنریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو الحمدللہ ہم پچھلے 5-6 سال سے ان کے ساتھ انگیجڈ ہیں۔ آپ کی کمپنی کون کون سے کام کر رہی ہے؟ ڈسپلنس میں ایکچولی یہ کمپنی بنانے کے بعد ہم نے اپنی ٹیم کو کافی ڈائیورسیفائی کیا ہے۔ ہم انجینئرنگ کے جتنے میجر فیلڈز ہیں، لائک الیکٹریکل، میکینیکل، سول، ایون آٹومیشن، ہم پرائیویٹ سیکٹر کے اندر مختلف FMCG کمپنیز کے اندر بھی کام کر رہے ہیں۔ تو ہم آلموسٹ ہر سیکٹر کو کور کرتے ہیں، اور ٹیم ہمارے پاس ماشاءاللہ ہر فیلڈ کے بڑے ایکسپرٹ لوگ ہیں ہمارے پاس، جو ہماری ٹیم میں پچھلے 5-6 سال سے کام کر رہے ہیں۔ ان سیکٹرز کا نام بتائیں گے آپ؟ لوکل کمپنیز کے اندر ایک پنجاب کے اندر ایک لوکل فیکٹری ہے ہیرو ڈٹرجنٹ، ان کے لیے ہم کام کر رہے ہیں۔ نیشنل فوڈز کے لیے ہم نے کام کیا ہے پاس میں، اور لو بسکٹ، کانٹیننٹل بسکٹ کے لیے ہم سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں۔ تو ملٹیپل اور چھوٹی بڑی فیکٹریز ہیں جو کہ پرائیویٹ سیکٹرز کے اندر ہیں۔ گورنمنٹ کے اندر ہم فوج کے ساتھ بھی ہیں، US ایمبیسی کے ساتھ بھی ہیں، اور ملٹیپل اور آرگنائزیشنز کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے کون کون سے پروجیکٹ کیے ہیں؟
فار ایگزامپل میں اس سال اگر بات کروں تو اس سال ہمارا میجر پروجیکٹ اورنگی نالے کا ہے. ہم NLC کے ساتھ لاسٹ 1 ایئر سے اٹیچڈ ہیں اور یہاں پہ ملٹیپل جابس ادھر ہم کر رہے ہیں. اورنگی نالا کراچی کا ایک بہت بڑا میگا پروجیکٹ ہے, آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں, میں بائی برتھ کراچی سے بلانگ کرتا ہوں. اورنگی نالے کا پروجیکٹ جو ہے, اگر آپ بیک گراؤنڈ دیکھیں تو یہ جو گلوبل کلائمیٹ چینج ہے اس کی وجہ سے بہت افیکٹ آیا ہے. کراچی کے اندر جو اسٹارم واٹر ڈرینیج ہے وہ پچھلے 5 سال کے اندر بہت بری طرح سے متاثر ہوا ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو 5 سال پہلے بارشوں کا کوئی حساب کتاب نہیں تھا, یہاں پہ اتنی زیادہ بارشیں نہیں ہوتی تھیں جو کہ ہر سال بڑھتی جا رہی ہیں. تو یہ پروجیکٹ صرف میں اپنے بزنس کو گرو کرنے کے لیے نہیں کیا, بلکہ میں کیونکہ کراچی کا رہنے والا ہوں تو کراچی کے لیے میں ایک سروس سمجھ کے اس کو کام کیا ہے. اور یہ ایک کراچی کے لیے آئی تھنک ایک بڑا سگنیفیکنٹ پروجیکٹ ہے, اور ایک کراچی کے ایک بڑے ایریا کو فیوچر جو رین اور اسٹارم واٹر ڈرینیج ہے اس میں بہت بہتر یہ سہولت دے گا. تو آئی ہوپ کہ یہ آفٹر کمپلیشن جو ہے, جو جس ایریا میں یہ چل رہا ہے نالا, ان ایریاز کے اندر ایٹ لیسٹ کوئی بارش سے کوئی میجر تباہ کاری نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. جی, اورنگی نالے میں آپ کی کیا کیا خدمات ہیں؟ اورنگی نالے کا جو بیسک سب سے امپورٹنٹ سگنیفیکنٹ کام تھا, بیسیکلی یہ ریٹیننگ وال تھا, اور یہ کافی چیلنجنگ کام تھا کیونکہ یہ نالا صرف اسٹارم واٹر نہیں ہے, اس میں پبلک اور سیوریج لائنز بھی بہت زیادہ ہیں, اور ہر وقت یہ کافی ہیوی فلو میں رہتا ہے. تو ایک فلوئنگ نالے کے اندر, ایک فلوئنگ اسٹریم کے اندر اتر کے کام کرنا تو کافی چیلنجنگ تھا. لیکن تھینکس ٹو آل اسٹیک ہولڈرز, NDMA, NLC, نیسپاک اور آل کانٹریکٹرز, جس میں ہمارا بھی ایک سگنیفیکنٹ رول ہے, بڑی ڈیڈیکیشن کے ساتھ اور کافی اسپیڈ کے ساتھ یہ کام ہوا ہے. اگر یہ اتنی ڈیڈیکیشن اور اتنا ہارڈ ورک نہیں ہوتا تو یہ میرے حساب سے تو کافی لمبا پروجیکٹ تھا جو انہوں نے کافی حد تک اور نیئر ٹو کمپلیشن ہے ود ان اے ایئر. جی, آپ نے اس میں کتنا پورشن کیا اور آپ کو کیا کیا مشکلات پیش آئیں؟ دیکھیں, ٹوٹل نالے جو ہے تقریباً 11 کلومیٹر ہے. اس 11 کلومیٹر سے 1.5 کلومیٹر ہم نے کمپلیٹ کیا ہے ریٹیننگ والز کا. مشکلات میں سب سے بڑا چیلنج تو کیونکہ بہت سی انکروچمنٹس تھیں اس میں, تو انکروچمنٹس کی وجہ سے پبلک کا تھوڑا سا ریئیکشن بھی تھا, تو ایک یہ چیلنج رہا. پلس ورک ایگزیکیوشن از اے بگ چیلنج. میں جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ ایک فلوئنگ اسٹریم ہے, یعنی کافی اسپیڈ میں پانی ہے ادھر, اور وہ پانی بھی کوئی صاف ستھرا پانی نہیں, گندا سیوریج کا پانی ہے. اس میں اتر کے کوفر ڈیم بنا کے کام کرنا, آئے دن کوفر ڈیم ٹوٹ رہا ہے, تو یہ بڑے چیلنجنگ ورک تھا جو ایزی گوئنگ نہیں تھا. یہ بالکل ایک ڈفرینٹ نیچر کا کام تھا. لیکن میں نے جیسا آپ کو بتایا کہ میں کراچی سے ہی بلانگ کرتا ہوں, تو یہ ایک اور فیکٹر تھا اس کام کو کرنے کا کہ یہ میں اپنے شہر کے لیے بھی کچھ سروسز پرووائڈ کر سکوں اپنے بزنس سے. جی, اورنگی نالا ٹائم لمٹ میں ہی تقریباً کمپلیٹ ہو رہا ہے. جی, تو اس میں تمام کنسلٹنٹ کمپنی ان کی مینجمنٹ کے بارے میں کیا کہیں گے کہ اتنی جلدی کمپلیٹ ہو گیا؟ دیکھیں, یہ اچھا خاصا بڑا میگا پروجیکٹ تھا, فائنینشلی بھی اور کوانٹم وائز بھی. تو اس میں جو کوآرڈینیشن ہے بٹوین دا ڈپارٹمنٹس لائک NDMA, NLC, نیسپاک اور کانٹریکٹرز, یہ بہت آؤٹ اسٹینڈنگ تھی. اور جو ٹائملی ڈیلیوری ہر چیز کی ہوتی رہی, اور بہت ہارڈ ڈیڈیکیشن کے ساتھ لوگوں نے کام کیا. ہم لوگوں نے 3 شفٹوں میں کام کیا ہے, 8-8 گھنٹے کی 3 شفٹ بنا کے, نہ دن کا پتہ نہ رات کا پتہ. تو اگر یہ کلوز کوآرڈینیشن نہیں ہوتی اور ہر ایک بندے کی اسٹارٹنگ فرام دا ٹاپ لیول DG ٹل دا ورکر, اسمال ہیلپر آف دا کمپنی, ہر کسی کی پراپر ڈیڈیکیشن تھی. اگر یہ نہیں ہوتا تو اس طرح کے ریزلٹس نہیں آتے. تو آئی تھنک کہ اس میں کسی ایک کا نام لینا کوئی زیادتی ہوگی. ہر بندہ اس میں بہت ڈیڈیکیشن سے کام کیا اس نے, اور اس کو ٹائملی کمپلیشن کی طرف ماشاءاللہ. لیکن پھر بھی ہم یہ چاہیں گے کہ آپ کن لوگوں کی تعریف کرنا چاہیں گے؟ جتنے ٹاپ مینجمنٹ ہے NLC کا, نیسپاک کا اور کانٹریکٹرز کا ایون, تو ہر کسی نے وہ ایکچولی ٹرکل ڈاؤن ہوا ہے. ٹاپ سے ڈیڈیکیشن شو ہوئی ہے جو نیچے ٹرکل ڈاؤن ہو کے نیچے ورکر لیول تک گئی ہے. تو اس میں میں کسی کو مس بھی نہیں کرنا چاہ رہا. نیسپاک, NDMA, NLC اور آل کانٹریکٹرز. سر, پری انجینئرنگ میں آپ کی بڑی اسپیشلٹی کی ہم نے تعریف سنی ہے, تو اس کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ کیا ہے اور اس میں کیا کیا کر رہے ہیں آپ؟ ایکچولی ہمارا بزنس میں نے اسٹارٹ ہی کیا تھا پری انجینئرڈ بلڈنگ سے. ہمارے پاس پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل کا لائسنس ہے ڈیزائن اور فیبریکیشن کا اور ایریکشن کا.
ایکچولی پری انجینئرڈ بلڈنگ جو ہے یہ فاسٹ فارم آف بلڈنگ کنسٹرکشن ہے. اسٹیل اسٹرکچر ہوتا ہے نارملی, یہ اوبویسلی نیچے فاؤنڈیشن RCC کی ہوتی ہے. تو اس میں ہمیں کچھ پروجیکٹس ہم نے ایسے کیے تھے جس میں ہمارے کلائنٹ کو جو ہے وہ 6 سے 8 ہفتے میں بلڈنگ چاہیے تھی. ہم نے اس میں ایک اچھی ٹیکنیک لگائی کہ ہم نے اس کی فاؤنڈیشن جو ہے پری کاسٹ کر کے اپنے ورک شاپ میں بنائی اور اس کو بڑے ٹرک کے اندر لوڈ کر کے سائٹ پہ لے کے گئے, ایکسکیویشن کر کے وہاں پہ رکھ دیا. اور بلڈنگ کیونکہ اسٹیل اسٹرکچر ہے تو وہ نٹ بولٹ پر ہوتی ہے, اور جا کے اپنے ورکرز کو بیچ کے بلڈنگ فیبریکیشن کر کے اس کو نٹ بولٹ سائٹ پہ جا کے کر دیا. تو 6 سے 8 ہفتے کے اندر ہم نے وہ بلڈنگ بالکل ریڈی کر دی. کتنی بڑی بلڈنگ اور کتنے عرصے میں آپ تیار کر سکتے ہیں؟ دیکھیں بلڈنگ سائز لمیٹیشن نہیں ہے پری انجینئرڈ بلڈنگ میں, اور سب سے امپورٹنٹ اس میں ایک اچھا ایک اسپیکٹ یہ ہے کہ ویئر ہاؤسز کے اندر لوگوں کو ہائٹ زیادہ چاہیے ہوتی ہے, اسپین بڑا چاہیے ہوتا ہے. تو جو کنونشنل RCC بلڈنگ ہے اس حساب سے یہ بہت زیادہ اکنامیکل پڑتی ہے. اور فاسٹ میں یہ ایک نارمل بلڈنگ اگر کوئی بہت فاسٹ ٹریک میں ڈے نائٹ کر کے اگر 6-8 مہینے میں RCC بناتا ہے تو اسی کے اگینسٹ یہ پری انجینئرڈ بلڈنگ اگر تھوڑا سا ڈے نائٹ کام کر کے زور لگائیں تو 4 سے 6 ہفتے میں بھی بلڈنگ تیار ہو جاتی ہے, سائز واٹ ایور دا سائز. سر اس میں ایک کوشچن یہ ہے کہ جیسے سیلاب زدگان کے لیے 22 لاکھ مکان سندھ گورنمنٹ بنا رہی ہے, تو اس میں کوئی سسٹم بن سکتا ہے؟ جی بالکل. پری انجینئرڈ بلڈنگ جو ہے, پری انجینئرڈ بلڈنگ میں 2 ایک ہیں, ایک کنونشنل پری انجینئرڈ اور دوسرا LGS. ہم دونوں پہ کام کرتے ہیں اور یہ دونوں بلڈنگز بہت فاسٹ ٹریک مینوفیکچرنگ ہوتی ہے. آئی تھنک یہ کچھ کمپنیز یہاں پہ اسٹارٹ بھی کر رہی ہیں, سندھ گورنمنٹ کے لیے کسی نے کام کیا بھی ہے, اور بھی ملٹیپل کمپنیز ہیں. تو یہ دونوں جو چیزیں ہیں, اب جیسے آپ کو یاد ہوگا 2005 میں زلزلہ آیا تھا, تو زلزلے کے بعد ناردرن ایریا میں LGS پہ پری انجینئرڈ بلڈنگس بہت بنائی گئی ہیں, اور اس کی سب سے بیسک وجہ بھی یہی ہے کہ بہت فاسٹ ٹریک ہے. 4 سے 6 ہفتے میں آپ کو بالکل ایک اسٹینڈ الون پورا گھر تیار ملتا ہے. اس میں کم از کم اخراجات میں جیسے 22 لاکھ مکانات بن رہے ہیں, ہاں, تو کیا کم از کم اخراجات میں؟ آج کل تو ریٹ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو گیا ہے. اگر میں آج سے 2 سال پہلے کی بات کروں, جو ایک نارمل جو 120 یا 200 چاہتے تھے, اس ٹائم پہ پری انجینئرڈ بلڈنگ جو ہے وہ 2000 میں بن جاتی تھی, یعنی اس کی کاسٹ کم تھی. اچھا LGS پہ اگر آ جائیں تو LGS کمپیریٹیولی RCC سے تھوڑا سا ایکسپینسو ہے. مطلب اگر 2 سال پہلے 3000 میں کوئی چیز بن رہی تھی تو وہ 3500-4000 میں بن رہی تھی. لیکن جہاں فاسٹ ٹریک, دیکھیں بزنس کی بعض جگہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے فاسٹ ٹریک پروجیکٹس کہ آپ ٹائملی مارکیٹ کو ہٹ کریں, اس وقت پھر جو مائنر انکریمنٹل کاسٹ ہے وہ اتنا میٹر نہیں کرتا. تو جہاں پہ آپ کو فاسٹ ٹریک کوئی پروجیکٹ چاہیے, فاسٹ ٹریک کوئی بلڈنگ چاہیے, وہاں پہ یہ 2 فارم آف بلڈنگز ہیں جو کہ نان کنونشنل ہیں اور یہ فاسٹ ٹریک ہیں. سر پائلنگ میں بھی آپ کی کمپنی کا بہت نام ہے, تو پائلنگ میں آپ کیا کیا کر رہے ہیں اور کون کون سی مشینیں آپ کے پاس؟ دیکھیے پائلنگ کے اندر جیسے میں نے آپ کو بتایا, ہم سروسز ہر فیلڈ میں دے رہے ہیں, انجینئرنگ کی ہر فیلڈ میں سروسز دے رہے ہیں, سول, الیکٹریکل, میکینیکل, MEP اور ایون آٹومیشن کے اندر بھی. تو پائلنگ از اے پارٹ آف سول پروجیکٹ. پائلنگ کے اندر جو ہے ہم آگر مشین بھی ہمارے پاس, جو کنونشنل جو پرکشن میتھڈ ہے اس سے بھی ہم کرتے ہیں. NLC کو ریسنٹلی ہمارے پاس ایک پروجیکٹ چل رہا ہے NLC کا, اور رنگی نالے کے اندر ہی ہے. اور اس کے علاوہ گوادر میں ہمارا کچھ کام چل رہا ہے ایک پرائیویٹ کمپنی کے ساتھ, اور DHA کے اندر ہم کافی ہیں. گوادر میں جو آپ کام کر رہے ہیں اس کے بارے میں ذرا تفصیل بتائیں گے؟ گوادر میں ایکچولی تھوڑا آف شور پائلنگ کے اس میں آتا ہے. وہ آف شور اس طرح سے کہ ساحل کے اندر تقریباً 30-40 فٹ اندر جا کے اراؤنڈ 60-70 فٹ ڈیپ واٹر ہے وہاں پہ, ادھر ہم پائلنگ کر رہے ہیں. ایک ریسٹورنٹ ہے وہ بنا رہے ہیں. ماشاء اللہ. جی سر آپ کراچی میں یا پاکستان میں کن کن کنسلٹنٹ کی اور دیگر کن ماہرین کی آپ تعریف کریں گے؟ کراچی میں کنسلٹنٹس تو ماشاء اللہ کافی ہیں, کنسلٹنٹ آرکیٹیکٹس وغیرہ, اور میرا واسطہ رہا ہے کافی لوگوں سے. اس میں MEP کے اندر SMC ایک بڑی نام ہے, اور ان کے ساتھ میں نے کافی کام کیا. آرکیٹیکٹس ہیں اعجاز احد صاحب, ان کے ساتھ کافی انٹریکشن ہمارا رہا ہے. NBCL کے ساتھ رہا ہے, اور اسی طرح گورنمنٹ سیکٹر کے اندر نیسپاک ہے, ان لوگوں کے ساتھ ہم کافی ٹائم سے انگیجڈ ہیں. تو اچھا ایکسپیرینس رہا ہے سب کے ساتھ ہمارا. سر اپنے آپ کو ان فیوچر میں آپ اپنی کمپنی کو کس لیول پہ دیکھنا چاہیں گے؟ دیکھیے ہم وقت کے ساتھ ساتھ الحمدللہ ہم نے ایک اپنا آبجیکٹو شروع سے رکھا. آپ کو یاد ہوگا کہ کووڈ ٹائم پہ بزنس بالکل شٹ آف ہو گیا تھا, بالکل کمپلیٹلی شٹ ڈاؤن تھا, کہیں کوئی کام نہیں چل رہا تھا. تو ہم نے اپنی ٹیم کو ریٹین کیا. اس ٹائم پہ بڑا ہارڈ ٹائم ہمارے پر بھی تھا, تو ہم نے کوشش کی ہے کہ جو اچھی ریسورس ہمارے پاس آئے ان کو ہم ہر حال میں ریٹین کریں, واٹ ایور دا سرکمسٹانسز کے بزنس کے کیا حالات ہیں مارکیٹ کے اندر.
تو ہمارا فیوچر کے اندر اپنے بزنس کو اور ایکسپینڈ کرنے کا ارادہ ہے. ہم اپنی ٹیم آہستہ آہستہ ایکسپینڈ کر رہے ہیں اور ڈائیورسفائی ہونے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. انیشیلی ہم صرف پنجاب اور سندھ کے اندر کام کر رہے تھے, پھر ہم نے KPK اور ایون بلوچستان میں بھی موو کیا ہے. بلوچستان کے اندر ہم کچھ بڑے ریموٹ ایریاز میں بھی جا کے کام کر رہے ہیں, یہ پری انجینئرڈ بلڈنگ سے ریلیٹڈ. ماشاء اللہ جی, ہماری بہت دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ترقی دے. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ جی. تھینک یو ویری مچ.